وسلم فرماتے ہیں مریدی لا تخف واللہ ربی، میرے مریدوں گھبراؤ نہیں، شیطان جب جب تم پر حملہ کرے گا عبد القادر تمہاری حفاظت کرے گا، عبد القادر تمہارا ایمان بچائے گا، عبد القادر تمہارا ایمان بچائے گا۔ اور آپ کی گرامی المرتبہ ہم اور آپ گنہگار ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندوں کے حوالے کر دیا ہے کہ تم ان کے حوالے رہو۔ ہم نے محبوب بندوں کا دامن پکڑا ہے، اے میرے پروردگار ہے میرے معبود، ہم تو گنہگار ہیں لیکن عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تیرے محبوب بندے ہیں، غوث اعظم تو تیرے بارگاہ میں مقبول ہے، ہم نے ان کے دامن کو پکڑا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید کمزور ہو، میرے مرید کے اعمال کمزور ہو، میرا مرید کمزور ہے تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے تو پاور عطا کیا ہے، میرا مرید کمزور ہے تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے، میرا مرید بدعمال ہے تو کیا ہوا، اللہ نے مجھے تو محبوب بنایا ہے، میں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے محبوب و مقبول ہے ان کی محبوبیت کا اندازہ اس بات سے لگایا۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے تمام مریدوں کو جمع کیا، اپنے تمام مریدوں کو لیا، اور لینے کے بعد میں اوپر گیا آسمانوں میں، اور آسمانوں میں جانے کے بعد میری ملاقات بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں پہنچا، یہ کون کہہ رہا ہے، بولیے غوث اعظم کہہ رہے ہیں، شاہ جینا کہہ رہے ہیں، پیرے پیرا کہہ رہے ہیں، پیرے میرا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے میں نبی کی بارگاہ میں پہنچا، اور جب میں نبی کی بارگاہ میں اپنے مریدوں کو لے کر کے پہنچا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور میں لے کر کے گئے۔ جس طرح سے زمین کے اوپر خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، ٹھیک کعبے کے اوپر بیت المعمور عرش کے اوپر موجود ہے، جہاں فرشتے طواف کیا کرتے ہیں، جہاں فرشتے نماز پڑھا کرتے ہیں۔ بیت المعمور میں سرکار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز پڑھائی، اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مریدوں کے ساتھ اللہ کے نبی کی ابتدا میں نماز ادا کیا، اللہ کے نبی کی ابتدا میں ہم نے نماز پڑھی۔ اب یہ کون سی نماز تھی، اس نماز کو پڑھانے والا جانے یا پڑھنے والا جانے، ہم تو یہی کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے، رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ غوث اعظم کا مقام کتنا بلند ہے کہ بیت المعمور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں غوث اعظم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرات جابر مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے تصرفات اور اختیارات عطا فرمائے کہ غوث اعظم سرکار کے تصرفات و اختیارات کا اندازہ اس بات سے لگتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثال ہو گئے۔ مثال کے بعد ایک آدمی بغداد شریف پہنچتا ہے، اور بغداد شریف پہنچنے کے بعد اس نے لوگوں سے ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، ان کا تو وصال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں غوث اعظم سے بہت محبت کرتا تھا، غوث اعظم سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں غوث اعظم سے مرید ہونا چاہتا تھا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دینا چاہتا تھا۔ لوگوں نے کہا ان کے مزار پہ جاؤ اور حاضری دے دو۔ وہ آدمی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد سلام پیش کرتا ہے۔ سلام پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا سرکار میں آپ سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، حضور میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہونا چاہتا تھا، میں آپ کا مرید ہونا چاہتا تھا۔ سرکار مگر آپ کا تو مثال ہو چکا ہے۔ اتنا جب اس نے کہا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کھل جاتی ہے، اور غوث اعظم سرکار اپنے مزار سے باہر آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد غوث اعظم نے فرمایا کہ لا اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے ہاتھ
انتخاب کیا اور غوث اعظم نے اسے مرید کر کے اپنے سلسلے میں داخل فرما لیا۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کا اختیار ہے۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ولی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اللہ کا ولی جیسے زمین کے اوپر زندہ ہوتا ہے ویسے زمین کے نیچے زندہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے۔ حضرات کرام مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے اولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام کے محتاج ہے جس مقام پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ صرف اپنے نہیں بلکہ غیر بھی غوث اعظم کے نام کا وسیلہ لیتے ہیں۔ صرف اپنے نہیں بلکہ غیر بھی غوث اعظم سرکار کو اپنی مصیبتوں میں پکارتے ہیں تو غوث اعظم ان کی مدد فرماتے ہیں۔ غوث اعظم کو کوئی بھی پکارے غوث اعظم اس کی مدد کرتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ غوث اعظم سے تمہاری عقیدت اچھی ہونی چاہیے، تمہاری عقیدت مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری عقیدت مضبوط رہی غوث اعظم سے تو غوث اعظم کو جہاں پکارو گے وہاں غوث اعظم تمہاری مدد کریں گے۔ بس عقیدت مضبوط رکھیے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عقیدت مضبوط رکھ کر کے غوث اعظم سرکار کو پکاریے۔ جہاں سے آپ پکاریں گے وہاں سے غوث اعظم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی چلا جائے غوث اعظم سرکار اسے نراش نہیں کرتے ہیں، اسے خالی نہیں لوٹاتے ہیں۔ بس درے غوث تک پہنچ تو جائے غوث اعظم اس پہ ایسا کرم فرماتے ہیں کہ حضرات گرامی حضرت علامہ جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، علامہ جام تک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو علامہ جام نے حضرت غوث اعظم کو پہلے پیغام پہنچا دیا تھا کہ سرکار ہمارے کھانے کا انتظام تو آپ کر دیں گے مگر میں شیر کی سواری کرتا ہوں، میرے شیر کے بھی کھانے کا انتظام کر دیجئے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے شیر کے بھی کھانے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گائے باہر بندھوا دیتے ہیں، شیر کے لیے بندھوا دیا، اور غوث اعظم کے دروازے پر ایک کتا پڑا رہتا تھا جو غوث اعظم کے در کا کتا تھا اور غوث اعظم سرکار کے یہاں کی ہڈیاں کھایا کرتا تھا۔ وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے آپ نے کھانے کا انتظام کیا اور ان کے شیر کے بھی کھانے کا انتظام کیا۔ جب مولانا جام آ کر کے پہنچے تو انہوں نے کہا حضور میرے شیر کا بھی کھانا پیش کیا جائے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں وہ سامنے دیکھو جو جانور بنا ہے وہی تمہارے شیر کی خوراک ہے۔ جیسے ہی مولانا جام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ شیر نے اس جانور پر حملہ کیا، سرکار غوث پاک کا وہ کتا جو بظاہر بہت کمزور تھا اس نے شیر پر حملہ کر دیا، اور جب شیر پر حملہ کرتا ہے تو شیر کو چیر پھاڑ ڈالتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ کیا کرے جس پہ ہو روایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دامن کو مضبوطی سے پکڑے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں غلام ہے، انتقال ہو جاتا ہے، قبر میں گیا، جانے کے بعد جب فرشتے آئے، بولنے والا واقعہ نہیں، جب فرشتے آئے اور فرشتوں نے پوچھا من ربک ما دینک، تو اس نے کہا عبد القادر۔ کیا کہا زور سے بولو؟ عبد القادر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ میرے عبد القادر سے محبت کرتا ہے، اور عبد القادر میری بارگاہ میں صادقین میں سے ہے،
عبد القادر میری بارگاہ میں محبوبین میں سے ہے، اس لیے اس کی مغفرت کر دی جائے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ آپ سوچے آپ ذرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اور غوث اعظم کا واسطہ کتنا مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ غوث اعظم سرکار کے مرید اگر قبر میں جائے اور غوث اعظم سرکار چاہے تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اس کی سفارش کر کے اس کی مغفرت کروا دے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ملاقات رضوان جنت سے ہوتی ہے، میری ملاقات جہنم کے دروں کا مالک سے ہوتی ہے، اور اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ تمہارے جہنم میں کیا میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور، آپ کا کوئی مرید میرے جہنم میں نہیں ہے۔ بتائے چلا کہ میرے غوث نے فرمایا ہے کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی۔ حضرات گرامی، غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے، غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف میں خطاب کیا کرتے تھے تو آپ کے خطاب کو سننے کے لیے فقط انسان ہی نہیں جمع ہوتے تھے بلکہ غوث اعظم کی تقریر کو سننے کے لیے جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے، غوث اعظم کی تقریر سننے کے لیے ملائکہ بھی حاضر ہوتے تھے۔ سرکار غوث پاک خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں، ہر مخلوق میں کوئی شیخ ہوتا ہے، کوئی پیر ہوتا ہے، مگر غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبد القادر جو ہے یہ انسانوں کے بھی شیخ ہے، عبد القادر جو ہے یہ جناتوں کے بھی شیخ ہے، عبد القادر جو ہے یہ فرشتوں کے بھی شیخ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، جس غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، جس غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ محبت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اس غوث کا یہ مقام ہے کہ غوث اعظم فقط آپ کے شیخ نہیں ہے بلکہ غوث اعظم فرشتوں کے بھی شیخ ہے، غوث اعظم ملائکہ کے بھی شیخ ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت رکھتے ہیں ان کی مدد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فرماتے ہیں؟ پنجاب کی سرزمین ہے اور پنجاب میں رنجیت سنگھ کا زمانہ ہے۔ پنجاب کی سرزمین پر ایک گاؤں میں ایک ہندو رہتا ہے، غیر مسلم رہتا ہے، اور اس غیر مسلم کی بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت حسین و جمیل تھی عورت، اور غیر مسلم کے بغل میں ایک مسلمان رہتا تھا جو بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے مسلمان کے نام پر کلنک تھا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے عادت و اطوار سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے حرکات و سکنات سے اس کے پڑوسی محفوظ رہے، اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ وہ مسلمان تو تھا لیکن مسلمان کے نام پر کلنک تھا۔ حضرات گرامی کو اس عورت پر روزانہ گندی نظر ڈالا کرتا تھا، اس عورت پر روز غلط نظر ڈالتا تھا اور سوچتا تھا اپنے دل میں اس عورت کے ساتھ بدفعلی کرنے کا، اس عورت پہ غلط نگاہ ڈالتا تھا، اور اس کے شوہر نے ایک دن بھاپ لیا یہ میری عورت پہ روز غلط نگاہ ڈالتا ہے، روز غلط نظر سے میری بیوی کو دیکھتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی دونوں نکلتے کہاں جانے کے لیے؟ شوہر اپنے سسرال اور بیوی جو ہے اپنے مائکے میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ دونوں تیار ہو کر کے نکلتے ہیں مگر بہت غریب ہے، ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، پیدل چل کے